اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو تاریخ ہے چاند کی 29 ذی القعدہ ہے۔ آج 29 ذی القعدہ کی تاریخ سرکار تاج الاولیاء کے وہ عظیم روحانی فرزند جن کے متعلق حضور سرکار تاج الاولیاء نے فرمایا کہ محمد یوسف میرا بیٹا ہے، غریب نواز ہے، میرے خزانے کی کنجی ہے۔ آج ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ ان کی شخصیت سے زیادہ تذکرہ نہ کرتے ہوئے دو اہم جو باتیں ہیں ان کی زندگی کی، اول تو یہ کہ حضور شہنشاہ ہفت اقلیم نے جس شخصیت کو اپنی روحانی فرزند قرار دیا اور پھر یہ فرمایا کہ جو اس کے ہاتھ بیعت ہوگا وہ میرا بیٹا ہوگا، تو وہ یوں ہی نہیں کہا سرکار تاج الاولیاء نے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء کے روحانی فرزند کی حقیقت کو بھی دنیا نے جاننا چاہیے کہ ان کے اندر کیا قابلیت تھی۔ علامہ یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل جو اوریجنل نام ہے وہ غوث محمد ہے۔ ان کی عرفیت عبد الکریم تھی، جہاں نے دنیا ان کو مولانا عبد الکریم صاحب کے نام سے جانتی تھی۔ مولانا عبد الکریم یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولاً تعلیم اپنے والد بزرگوار لال محمد صاحب سے حاصل کی۔ جب علم کی طلب ان کے آگے بڑھتی گئی تو ان کے والد بزرگوار نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درسگاہ میں ان کو شامل کیا۔ 12 سال مسلسل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درسگاہ میں بابا یوسف شاہ تاجی زیر تعلیم رہے، مسلسل 12 سال۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ شخصیت ہے کہ ایسا مجدد شاید ہی اب دنیا میں دوسرا پیدا ہو ان کا ثانی۔ دنیا کے لوگ ان کی طبیعت سے واقف ہے کہ ان کے اندر ایک شدت ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، ہم اس کے ہاتھ کا نہ پانی پیے گے، نہ ہاتھ ملائیں گے، نہ اس کی میت کو کاندھا دیں گے، نہ اس سے دوستی کریں گے، اس کے سائے میں کھڑے بھی نہیں رہیں گے۔ یہ شدت نہیں تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، یہ ان کے عشق کا غلبہ تھا، یہ جذبہ عشق رسول تھا ان میں۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے پناہ عشق تھا، وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اپنے محبوب کی شان میں ذرا سا بھی کسی کے زبان سے الٹا سیدھا وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے مجدد کے ہاتھوں پر 12 سال علم فقہ کی سند حاصل کرنے والی شخصیت مولانا عبد الکریم صاحب نے جب سند حاصل کی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ مولانا اب آپ کو چھترپور جا کے وہاں کے عالموں سے کچھ دن استفادہ کرنا پڑے گا۔ تو وہاں کے عالموں سے استفادہ کیے، اس کے بعد اتنے بڑے مفکر اسلام علامۃ الدہر بنے کہ جہاں پر ان کے تقریر کی محفل جم جاتی تھی تو ان کا جھنڈا وہیں گڑ جاتا تھا۔ اتنی علمی گفتگو، اسلام کی اتنی فکر، سنیت کے اتنے بڑے مبلغ کہ جن کے اندر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا اور وہ سمندر تھا کہ جو علامہ یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا اس کے دل پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ اوائل زندگی کی بات ہے۔ مسلسل زبانی کا ایک حصہ انہوں نے دین اسلام کے تبلیغ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جام لوگوں کو تقسیم کرتے رہے۔ مسلسل زندگی کے اوائل حصہ پوری دنیا میں، ہندوستان بر صغیر میں وہ سفر کرتے رہے، صرف تبلیغ دین کی خاطر، تبلیغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ آخری ایک رات ان کے دل میں خیال آتا ہے، اور خیال یہ آتا ہے کہ میں کب تک بے پیر دنیا میں سفر کروں گا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا ایام عرس کے دوران، اور 2 دن اس نیت سے بارگاہ غریب نواز میں ٹھہرے کہ حضور آپ ہند الولی ہو، عطائے رسول، انتخاب رسول ہو، میں آپ کی بارگاہ میں شیخ کامل کی تلاش میں آیا ہوں، میں کسی کے ذریعے سے آپ کے قدم پکڑنا چاہتا ہوں۔ 2 دن تو وہ اپنی التجا لے کے در غریب نواز پہ رہے۔ پھر تیسرے دن بعد نماز عصر وہ بارگاہ غریب نواز میں غالباً شاہجہانی مسجد کے پاس کھڑے تھے۔ گنبد غریب نواز کو دیکھ کے انہوں نے فریاد کی کہ حضور آج تیسرا دن ہے، بڑے بڑے فقراء مشائخین آپ کے در و دولت پر ہے، میرا حصہ کن کے پاس ہے، میری بھی طلب پوری فرمائیے۔ ان کے آنکھوں سے جب اشک نکلنا شروع ہوئے اسی اشک بھری آنکھوں سے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے تو
اپنے وقت کے زبردست صوفی کامل اور ولی کامل شیخ المشائخ صوفی عبدالحکیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنوی، جن کا مزار کامٹی قبرستان میں ہے، وہ تشریف لا رہے تھے۔ صوفی صاحب کے چہرے کو دیکھ کر ان کا دل مائل ہوا اور یہ مسجد کے پاس کھڑے رہے۔ اتنے میں صوفی صاحب نے ان سے ملاقات کی، فرمایا مولانا جس چیز کی طلب ہے اس طلب کی گفتگو کے لیے ہمارے ڈیرے میں تشریف لائیے۔ تو صوفی صاحب نے اور مولانا عبدالکریم صاحب نے، بابا یوسف شاہ تاجی نے ایک ساتھ بارگاہ غریب نواز کی مسجد میں نماز ادا کی، اور پھر صوفی صاحب نے بابا یوسف شاہ تاجی کو اپنی حجرے میں لے کے گئے۔ 15 منٹ کی گفتگو تھی کہ ان کا دل ان کے قدموں میں جھک گیا۔ بولے حضور میں جس کی تلاش میں تھا حضور غریب نواز نے آپ کی شکل میں عطا کر دیا، مجھے اپنے دست حق پر بیعت کر لیجئے۔ صوفی عبدالحکیم شاہ صاحب نے کہا کہ مولانا قصبہ کامٹی آؤ، آپ کی بیعت و ارادت وہاں ہوں گی۔ سرکار یوسف الاولیاء کچھ دن کے بعد کامٹی تشریف لائے، صوفی عبدالحکیم صاحب کے دست حق پہ بیعت ہوئے۔ صوفی عبدالحکیم صاحب سلسلے چشتیہ صابریہ کے بڑے مشائخ گزرے۔ کامٹی شریف کے آخری دور کے ایسے بزرگ گزرے کہ جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام عام کر رکھا تھا وہاں پہ۔ صوفی عبدالحکیم صاحب نے انہیں بیعت کیا، کچھ دن کے بعد تربیت فرمائی۔ جب خلافت عطا کی آپ کو تو خلافت کے دستار باندھ کے ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ کی کہ کہا مولانا آپ کا جو حصہ ہمارے پاس تھا ہم نے آپ کو عطا کیا، اب آپ کا حصہ بابا تاج الدین کے پاس ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ تو شیخ کے حکم سے وہ پہلی مرتبہ واقعی شریف پہنچے تو حضور تاج الاولیاء نے ان کی طرف دیکھا، کہا کہ مولانا آپ کی شریعت آپ کو مبارک ہو۔ یہ جملہ کہہ کے اپنا لباس مبارک سرکار کے سر انور پہ پھینکا، سر مبارک پر پھینکا، اور کہا کہ پھر کبھی آنا۔ سرکار تاج الاولیاء قریب گئے تو حضور نے اپنا لباس مبارک بابا یوسف شاہ تاجی کے شہر پاک پہ پھینکا اور فرمایا مولانا آپ کی شریعت آپ کو مبارک ہو، پھر کبھی آنا۔ 3 سال کے بعد حضور تاج الاولیاء شکردر شریف تشریف لائے تو آپ کے حکم کے مطابق بابا یوسف شاہ تاجی بھی شکردر آئے تو حضور نے ان پر اپنی خاص توجہ فرمائی، اور شکردرے میں بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اندھیری رات میں اپنی قربت و معرفت کے وہ جام عطا کیے کہ علامہ پر جو ایک غلبہ تھا، ان کا ایک علمی مزاج تھا، ایک مولوی مزاج تھا، وہ ساری دنیا بدلتی گئی۔ ان کا جھبہ گیا، دستار گئی، پیر کی جوتی گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ سرکار تاج الاولیاء کا عکس جمال ان پر آ گیا۔ ان کو جو شخص دیکھتا تھا وہ حضور تاج الاولیاء کا دیدار کرتا تھا، جو شخص دیکھ لے وہ براہ راست حضور تاج الاولیاء کو دیکھنے والوں میں شمار ہو جاتا تھا۔ اسی دوران حضور تاج الاولیاء نے اپنے وصال سے قبل 26 محرم الحرام کو حضور نے پردہ فرمایا، لیکن محرم شریف سے پہلے جو ماہ رمضان آیا، 21 رمضان یعنی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم شہادت کی رات، سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں یوم مولا کائنات کی محفل سجی تھی۔ اسی محفل پاک میں حضور شہنشاہ ہفت اقلیم کے گلے میں آپ کے چاہنے والوں نے گلہائے عقیدت پیش کیا تھا۔ سرکار گلے میں کافی ہار تھے اور غلاموں کا، چاہنے والوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اسی مجمع میں حضور تاج الاولیاء مسکراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گلے کے ہار علامہ یوسف شاہ تاجی کے گلے میں ڈالتے ہیں، جبکہ ابھی ان کا نام مولانا عبدالکریم ہے، یوسف نہیں ہوئے، وہ مولانا عبدالکریم صاحب کے نام سے جانے گئے۔ اور جب اپنے گلے کے ہار حضور تاج الاولیاء نے بابا یوسف شاہ تاجی کے گلے میں ڈالے اور ان کے کاندھے پہ اپنا دست پاک رکھ کے فرمایا لوگوں محمد یوسف میرا بیٹا ہے، یہ غریب نواز ہے، میرے خزانے کی کنجی ہے، جو محمد یوسف کے ہاتھ بیعت ہوں گا جی حضرت وہ تاج الدین کا مرید ہوگا۔ بس اسی تاریخ سے جو بھی لوگ حضور تاج الاولیاء سے فرماتے کہ حضور آپ کا مرید ہونا ہے، سرکار تاج الاولیاء فرماتے جاؤ جی ہمارے یوسف سے بیعت ہوتے۔ حضور نے اپنے حیات ظاہری میں بھی اپنی خلافت و اجازت دے کر اپنی طریقت کا دروازہ جس شخصیت پر کھولا، اس شخصیت کا نام بابا یوسف شاہ تاجی ہے۔ اب بابا یوسف شاہ تاجی ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے سرکار تاج الاولیاء سے نگاہ لطف و کرم کا وہ جام پیا کہ ان کی شخصیت سے کبھی کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچی۔ انہوں نے اپنی زندگی غربت میں گزاری، فاقہ کشی میں گزاری۔ اس دور میں جب تاجبہ شریف میں آپ کا قیام تھا، ان کے گھر کی فاقہ کشی دیکھ کے خدامین نے کہا کہ حضور آپ کے گھر پہ
2 دن سے فاقے ہے۔ حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جو بریان آئی تھی حضور میں نے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اب قربان جاؤ یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پر۔ بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلال الدین بابا جو شخصیت تھی وہ سرکار تاج الاولیاء خداموں میں آج بھی ان کی نسلیں ہے۔ جلال الدین بابا سرکار تاج الاولیاء کی نسبت کے خاطر بارگاہ سے بریانی لے کر بابا یوسف شاہ تاجی کے گھر جاتے ہیں۔ جب ان کا قیام تاج آباد شریف میں تھا، کہا کہ حضور مجھے ایسا پتہ لگا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مسکرا کے بابا یوسف شاہ تاجی نے کہا کہ بھائی جلال الدین جو حضور کے در دولت پر بیٹھے ہیں، اول یہ حصہ ان کا ہے، انہیں پہلے پوچھو جو چوکھٹے بیٹھے ہیں کہ کسی کو طلب ہے کیا اس چیز کی، اگر ہو تو پہلے انہیں دے آؤ۔ میں تو یار کی رضا میں راضی ہوں، میرے فاقے ساری زندگی بھر رہیں گے، اور میرا یار اگر میرے سے فاقے میں راضی ہے تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اب یہ جو تعلیمات بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کے ذریعے سے ہم جیسے گناہ گاروں کو حاصل ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہے کہ زندگی میں انسان کو اگر سرکار تاج الاولیاء سے فیض پانا ہے تو اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا پڑے گا۔ سرکار تاج الاولیاء نے اعلانیہ فرمایا کہ میں 1.25 لاکھ ولی بناؤں گا، اور ولایت کا جام پینا ہے تو اپنے حال کو حضور تاج الاولیاء کی مرضی پہ چھوڑنا پڑے گا۔ ان کی مرضی ہے کہ فاقہ کشی کرو تو ہم فاقے میں رہیں گے، ان کی مرضی رہے کہ ٹین میں رہو ہم ٹین کے جھوپڑے میں رہیں گے، ان کی مرضی ہے تاج محل میں رہو ہم تاج محل میں رہیں گے، ان کی مرضی رہے گی کہ عوام میں رہو تو ہم عوام میں رہیں گے، تنہائی میں رہو تو ہم تنہائی میں رہیں گے۔ جب تک ہم اپنی مرضی کو سرکار تاج الاولیاء کے اوپر نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہمارے دل میں سرکار تاج الاولیاء کی نسبت کو داخل ہونا مشکل ہے۔ اور سرکار تاج الاولیاء واحد شخصیت تھی کہ جن کا بیٹھنا سرکار تاج الاولیاء جیسا تھا، وہ حضور تاج الاولیاء کی تعلیمات کا ایسا مجسمہ تھے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو حضور تاج الاولیاء کی طرح بیٹھتے تھے، ان کا چلنا حضور تاج الاولیاء کی طرح چلنا تھا، ان کا لباس حضور تاج الاولیاء جیسا لباس، ان کی بولی حضور تاج الاولیاء جیسی، ان کی نگاہ سے دیکھنا سرکار تاج الاولیاء جیسا، ان کی عادت سرکار تاج الاولیاء جیسی، وہ چلتا پھرتا عشق تاج الاولیاء کا ایسا مجسمہ تھے کہ بظاہر سرکار تاج الاولیاء کے وصال کے جو ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ حضور تاج الاولیاء کا وصال ہو گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب جو بلند شہر کے رہنے والے تھے، جب وہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں شکردر ملاقات کے لیے تشریف لائے، حضور تاج الاولیاء نے انہیں اپنی قربت و معرفت عطا فرما کے ایک لونگ اور الائچی عطا کیا تھا، کہا کہ حضرت ہم پھر ملاقات کریں گے تو واپس دینا۔ 2 سال 3 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ 2-3 سال کے عرصے کے بعد سرکار یوسف شاہ بابا سلسلہ تاجیہ کی تبلیغ کے لیے بلند شہر پہنچے، تو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو پتہ لگا کہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ سے بابا یوسف شاہ تاجی تشریف لائے ہیں، تو وہ نام سن کر پہنچے، ان کو تو خبر تھی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب بابا یوسف شاہ تاجی کے سامنے بیٹھے تو بابا یوسف شاہ تاجی نے حضور تاج الاولیاء کے انداز میں فرمایا، ہو جی حضرت ہماری لونگ الائچی لاتے، جبکہ یہ سرکار تاج الاولیاء میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب میں رازداری تھی۔ بابا یوسف شاہ تاجی نے سرکار تاج الاولیاء کے انداز میں فرمایا، ہو جی حضرت ہماری لونگ الائچی لاتے۔ وہ ایک دم ہکے بکے رہ گئے کہ بھئی یہ تو رازداری حضور تاج الاولیاء کے میرے درمیان تھی، انہیں کیسا پتہ ہے۔ جب وہ لے کر انہوں نے بابا یوسف شاہ تاجی خدمت تشریف لائے، بولے حضور یہ امانت ہے، تو انہوں نے وہ امانت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو کھلائی اور سلسلہ تاجیہ یوسفی خلافت اجازت کی دستار باندھی۔ یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے بابا یوسف شاہ تاجی کے خلاف بات کی ہے، تو حضور تاج الاولیاء نے اس شخص کے پیچھے جس نے ان کے خلاف بات کی ڈنڈا لے کے دوڑے اور فرمایا، ہو جی جو میرے یوسف کی برائی کرتا تاج الدین اس کی رگر ہڈی توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو بولنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سرکار تاج الاولیاء کی جو رضا تھی، حضور نے اپنی تمام رضا کا ایک مجسمہ بابا یوسف شاہ تاجی کی شکل میں اس کائنات کو، حضور سلام کی امت کو ایک تحفہ عطا فرمائے۔ اکثر حضور تاج الاولیاء پہ اللہ کے عشق و محبت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا غلبہ رہتا تھا،
لیکن سرکار تاج الاولیاء کا غلبہ تو رہتا تھا، لیکن حضور کا سلوک کا نام بابا یوسف شاہ تاجی ہے۔ جو لوگ سرکار تاج الاولیاء کے زبان اقدس سے نکلنے والے فرمان کو سمجھنا چاہتے تھے تو وہ آپ کے حیات ظاہری میں ہی بابا یوسف شاہ تاجی کے پاس آتے تھے کہ میرے لیے سرکار نے یہ فرمایا، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، تو اس کی تشریح کر کے بابا یوسف شاہ تاجی فرماتے تھے۔ اس کا مقصد یہ رہا کہ حضور تاج الاولیاء نے اپنا حیات پاک میں ہی فرما دیا کہ تاج الدین تو دنیا سے ایک دن رخصت ہوگا، لیکن میں نے تمہارے لیے اس کو چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو اس کی پیروی کرو، اور اس کائنات کے ہر فرد کے لیے بابا یوسف شاہ تاجی کی نصیحت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد شاہ محمود یوسفی دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ سے ایک کتاب آئی جس کا نام سرکار نامہ ہے۔ وہ سرکار نامہ سوان حیات بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس سرکار نامے کے مصنف ہمارے دادا مرشد بابا البیل شاہ یوسفی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بابا البیل شاہ یوسفی نے جتنی زندگی اپنی سرکار یوسف شاہ بابا خدمت میں گزاری اور ان سے جو قربت و معرفت حاصل کی، وہ تمام حالات انہوں نے اس سرکار نامے میں تحریر فرمائے، اور کچھ اقوال بھی ہے جو سرکار یوسف الاولیاء کی اس کتاب میں تحریر ہے۔ ان اقوال میں سے ایک اقوال یہ ہے کہ سرکار یوسف الاولیاء نے اپنے مریدوں کو نصیحت کی، اور یہ نصیحت مریدین تک نہیں رہی، کل انسانیت کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ پیغام حضور ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا پیغام ہے۔ بابا یوسف شاہ تاجی نے نصیحت یہ کی کہ جو شخص انجانے میں بھی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گا، اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ نا سمجھ ہے، نا سمجھی میں غفلت میں کچھ جملہ بول دیا، لیکن غفلت میں جملہ بولنے والے کو بھی اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی قرآن پاک میں حضور سلام کی عظمت کو ظاہر کر دیا۔ قرآن پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اگر مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا اور انجان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی بھرا جملہ بول دے تو اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا اس پہ۔ اس نصیحت سے علامہ یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں رہ کے ایک ہی چیز سمجھا کہ حضور تاج الاولیاء کی شخصیت سرکار سیدنا محمد بابا تاج الدین تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا پھرتا حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کا، آپ کی سنت پاک کا، آپ کے عشق کا ایک ایسا منبع تھے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ بابا فرید مسکینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ دن پہلے وصال ہوا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ میاں یہ بات میرے دادا حضور نے مجھ سے کہی، اور جب یہ واقعہ ہوا تو میرے دادا حضور بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص کا یہ معمور تھا واقعی شریف میں کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ ایک دن سرکار تاج الاولیاء کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ بابا صاحب نے مسکرا کے بولا، ہو جی حضرت رسول اللہ کو دیکھے کیا جی؟ اس غلام نے مسکرا کے کہا، حضور ہاں میں نے دیکھا ہے۔ بابا صاحب نے مسکرا کے پوچھا، کیسے دکھتے جی حضرت؟ کہا حضور آپ جیسے دکھتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضور پہ جذب طاری ہو گیا۔ حضور نے نگاہ کھول کے اس کی طرف دیکھی، اسی وقت ولایت کے منصب پر پہنچا ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار تاج الاولیاء عشق حضور میں اتنا فنا تھے کہ آپ کی ذات اقدس پہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چھا گیا تھا۔ جو سرکار تاج الاولیاء کو دیکھتا اس کو حضور علیہ السلام کی یاد آ جاتی، جو سرکار تاج الاولیاء کی زیارت کرتا اس آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا۔ تو ہم پر جو آج عرس منا رہے ہیں، یہ تو بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منا رہے ہیں، لیکن سرکار تاج الاولیاء کی عطا پر شکر گزار ہیں ہم کہ سرکار تاج الاولیاء آپ نے اتنا بڑا عظیم احسان ہم غریبوں پر کرا۔ آپ کے حیات زندگی میں بابا یوسف شاہ تاجی رہے، لیکن ان کا دور تو ہم نے پائے نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اگر معاملات رہتے کہ ہم کو تاجی بننا ہے اور سرکار تاج الاولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا ہے، اگر حضور یہ دروازہ ہم پر نہیں کھولتے تو ہم کس کے پاس جاتے؟ پھر کس کا دامن تھام کے بولتے کہ ہم لوگ تاجی ہوئے؟ یہ بڑا احسان عظیم ہے سرکار تاج الاولیاء کا کہ انہوں نے قیامت تک بابا یوسف شاہ تاجی کے نام پر طریقت کا دروازہ کھول دیا۔ ہم عرس یوسف الاولیاء میں سرکار تاج الاولیاء کی اس احسان عظیم پر شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء کی اس عطائے عظیم بابا یوسف شاہ تاجی کے نقش قدم پہ چلائے، اور ہمیشہ ہم کو، ہماری نسلوں کو اور اس سلسلے تاج یوسف میں داخل ہونے والے ہر فرد کو
حضور تاج الاولیاء کے راہ پہ قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔ حضور تاج الاولیاء نے سن 1947 ہی میں، یعنی دیش ہندوستان اور پاکستان کا پارٹیشن ہونے سے پہلے ہی، عالم رویا میں کہا، عالم خواب میں، کہ محمد یوسف ہماری تبلیغ کے لیے سندھ جاتے، اور حیات پاک میں حضور تاج الاولیاء نے اپنے نالین پاک، اپنے جوتیاں بابا یوسف شاہ تاجی کو عطا کی تھی۔ بابا یوسف شاہ تاجی نے اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ حضور نے یہ چاہا کہ جو فیض و قربت میں نے تجھے عطا کیا اس کی تبلیغ کر اب۔ تو جب آپ کو عالم رویا میں حکم ہوا تو بابا یوسف شاہ تاجی کراچی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ جب کراچی جا رہے تھے تو حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی۔ اس کے بعد دلی سرکار محبوب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خواجہ قطب الافطاب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صابر پاک کی بارگاہ میں ہوئے۔ اس کے بعد حضور خواجہ خواجہ کی بارگاہ میں ان کی آخری حاضری رہی۔ وہاں پر ان کی طبیعت میں علالت آ گئی۔ آپ کو جتنے خلفاء، مردین، متوسلین تھے، بابا ذہین شاہ یوسفی تاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا البل شاہ یوسفی تاجی، بابا راحت شہید ستاری یوسفی تاجی، بابا اقبال حسن تاجی، مولانا اختر علی شاہ صاحب، ایسے 22 سے زائد آپ کے خلیفہ رہے، اور آپ کے سارے خلفاء روحانیت کے آفتاب اور ماہتاب رہے۔ وہاں جب آپ کی طبیعت میں علالت آئی تو نواب شتاری، نواب کریلی، یہ لوگ بھی بابا یوسف شاہ تاجی کے دست حق پر نسبت تاجی انہوں نے قبول کی تھی۔ تو ان لوگوں نے ارادہ بنایا کہ بارگاہ غریب نوازی ہی میں شاید حضرت کی قیام گاہ ہو جائے آخری، تو اس تیاری میں لگے تھے یہ۔ اسی عالم علالت میں بابا یوسف شاہ تاجی نے بابا البل شاہ سے فرمایا کہ حضرت یہاں میرے لیے گڑھے نکو دیکھو جی، میرے یار نے سندھ جانے کو کہا، وہاں کا سفر کرو۔ بس آپ کا فرمان تھا کہ آپ کو سندھ لے جایا گیا۔ جب آپ کراچی پہنچے تو صرف 3 دن آپ حیات رہے۔ تیسرے دن 29 ذی قعدہ کو آپ کا یوم وصال ہوا، اور 1 تاریخ کے رات آپ کی تدفین ہوئی۔ تو کراچی میں آج الحمدللہ تعالیٰ میوہ شاہ میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے گیٹ پر ہی جیسا اپنے ہاں بابا سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، ایسا بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مایناز آستانہ ہے۔ اس بارگاہ میں آپ کی مزار اقدس ہے، ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہ ہے، اور آپ ہی کے پہلو میں سلسلہ تاجیہ کے جانشین بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما ہے، اور آپ کے پہلو میں پھر دوسرے سلسلہ تاجیہ کے جانشین بابا انور شاہ تاجی مدد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آرام فرما ہے۔ تو آج دنیا بھر میں جتنا بھی سلسلہ پھیلا سرکار تاج الاولیاء کا، فارن کنٹری میں 28-29 ملکوں میں تاجی لوگ ہیں سرکار تاج الاولیاء کا فیض پا رہے، وہ سارے کے سارے تاجی بنے ہی بابا یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی تاجی ملیں گے تاجی کے ساتھ یوسفی نسبت کے حامل رہے گے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو اس کے ہاتھ بیت ہوں گا وہ میرا مرید ہوگا۔ میں سرکار تاج الاولیاء کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس لاڈلے روحانی بیٹے کے عرس مبارک کے صدقے میں ہندوستان پہ توجہ خاص فرمائے۔ آمین۔ ہندوستان میں جتنا فتنہ برپا ہو رہا ہے سیاست کا، مذہبی اعتبار سے ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کا، نا اتفاقی ڈالنے کا، تو جو بھی لوگ، چاہے وہ راجنیتا ہو یا سادھرن دماغ کے لوگ ہو، جو بھی شخص ہندوستان کی بھائی چارگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حضور تاج الاولیاء اس کی جانب توجہ فرمائے، کیونکہ حضور تاج الاولیاء کے 63 سالہ حیات زندگی کا پیغام رہا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک جان رہے، اپنے اپنے مذہبوں پہ قائم رہے۔ نہ ہندو کو اجازت ہے کہ زبردستی مسلمان بنے، اور نہ پھر مسلمانوں پہ کوئی پریشر کر سکتا کہ بھی تم ہمارا مذہب قبول کرو، بالکل نہیں۔ حضور سرکار تاج الاولیاء نے اپنی زندگی کا ایک وقت راجہ رگھوجی راؤ بھوسلے کے لال محل میں گزارے، واقعی شریف میں کاشی ناتھ راؤ جی ڈھاکے پاٹل کے پاس گزارے، ایک وقت تمام مسلمانوں کے درمیان گزارے۔ حضور تاج الاولیاء کی زندگی سے پیغام ملتا ہے، راجہ ہو، پٹیل ہو، بادشاہ ہو، کوئی ہو، لیکن انسان وہی ہے جو اتحاد قائم رکھے۔ جس انسان میں خلوص اور محبت نہیں وہ انسانی جانور ہے۔ تو آج جو ہندوستان کی حالت درم برم ہے، تو سرکار تاج الاولیاء کے توسط سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں جیرے پل رہے ہیں، جو گستاخیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو رہی ہے اور کروائے جاری ہے، تو ایسے گستاخوں پر پروردگار عالم تو اپنی قدرت کاملہ کا مضبوط شکنجہ کس اور ان کو نارے جہنم پہنچا۔ اور جو لوگ ہندوستان میں چاہے جس مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو،
تمام سماج کو اتحاد کی دعوت دیتا ہو، پروردگار عالم اس کی دست غیب سے مدد فرما اور ہندوستان کے حالات کو خوشحال بنا، خوشنما بنا، ہندوستان میں امن و چین ہو، امن و آشتی ہو، اور سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہر آنے والے فرد کی جائز مقاصد مرادیں پوری ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔